امام دین کیا ہو گیا؟ خیریت ہے؟ اتنا زبردست آج کوٹ پہنا ہوا ہے آپ نے، کیا بات ہے؟ او جی کیا بات نہیں ہے، گاؤں سے ادھر شہر آنا تھا شمولیت میں شامل ہونے کے لیے۔ شمولیت میں شامل ہونا؟ ہاں جی، وہ کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا شادی کے کہ شمولیت اختیار کریں، اچھا۔ اور میں تو آنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جاتے اور آتے موسم میں ذرا بندے کو پرہیز کرنا چاہیے، ٹھنڈ لگ جاتی۔ اچھا ہاں جی، اب جیسے موسم جا رہا ہے جی آہستہ آہستہ، اور اس کا کوئی پتہ نہیں، جو پہلے زمانے میں جاتا تھا اب ان مہینوں میں نہیں جاتا بعض اوقات۔ موسم تبدیل ہو گیا ہے ہاں جی۔ امام دین، گرمیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں کچھ علاقوں میں، ہاں جی ہاں جی، اور کچھ علاقوں میں سردیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا نظام قدرت ہے! بہت بڑا نظام قدرت ہے امام دین، یہ تو اگر ہم کبھی غور کریں اور ہم سوچیں اور غور و فکر تدبر کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کائنات کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں، غور تو اچھی بات ہے، جی لیکن سیانے جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فکر ہوتی ہے منفی سوچ کے ساتھ امام دین، ایک فکر ہوتی ہے مثبت سوچ کے ساتھ۔ فکر کرنا، غور کرنا، یہ چاند کہاں سے آ گیا، سورج کہاں سے آ گئے، تارے کہاں سے آ گئے، بچہ کیسے بن گیا، یہ ہوائیں کہاں سے آ گئیں، یہ بادل کہاں سے آ گئے، سمندر کیا ہے، ہماری زمین کیا ہے، یہ فکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ نہیں تو اس پر غور و فکر جب ہم کریں گے جی، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کون سی ایسی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ تو صاف ظاہر ہے۔ پھر ہاں، شاباش، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آپ کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، جس کو آپ کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ بلکہ قرآن میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی پتا گرتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی بیج اگر زمین میں اگ رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے امام دین۔ ہاں جی، ہاں ہاں، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ جو چیونٹی ہے جی وہ کتنی تعداد میں ہے جی، یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اب باتیں جو ہو رہی تھیں کہ آپ نے کہا کہ میں نے کوٹ اتنا خوبصورت پہنا ہے کہ موسم جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جی، اب بہار کی آمد ہے۔ یہ بہار کی آمد ہے۔ جی، اچھا چل ٹھیک۔ جب بہار کی آمد ہے دل بھی تو خوش ہوتا ہے نا امام دین۔ جی، میں نے یہ سوچا کہ شاید بہار کی آمد کی وجہ سے آپ نے یہ خوبصورت کوٹ پہن لیا۔ اکثر اوقات ہم کرتے ہیں باتیں دل کی، جی، دل مر جانے نو کی اچھا ہویا سجنا، اچھا، کدے بھی نہیں اینا رویا سجنا۔ آہا، کیا بات ہے۔ یہ وہ نصرت فتح علی خان نے یہ گایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ میرے خیال ہے آپ کے دوست تھے بڑے اچھے، نصرت فتح علی خان۔ نہیں میرے، بس میں ان کو جانتا تھا، بڑے آدمی تھے، اچھا، وہ مجھے جانتے تھے کہ میں چھوٹا آدمی تھا۔ امام دین، ہر آدمی اپنی جگہ بڑا ہوتا ہے، یہ آپ نے کیا بات کی۔ جو خان صاحب تھے نا فیصل آباد کے رہنے والے تھے۔ نصرت فتح علی خان صاحب؟ ہاں جی، اور جدی پشتی اچھا، وہ قوال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ جناب ایسا ہے کہ انہوں نے جو کلام گایا نا، جی، بہت بہت اعلیٰ کلام گایا ہے۔ واہ۔ نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک خاص کرسمہ تھا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، نصرت فتح علی خان کی آواز میں ایک جادو تھا امام دین، بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے۔ امام دین، آپ نے مجھے کہا کہ آپ کسی شادی میں شمولیت کے لیے آ رہے تھے لاہور۔ ہاں جی، وہ دیگ کے اوپر بیٹھنا تھا جی روٹی ورتانے کے لیے، تو وہ بس پھر میں آ گیا۔ تو وہ راستے میں ایک بندے آپس میں ہم سفر کر رہے تھے، تو وہ ایک مریض بھی تھا، وہ کہنے لگا جی میرا منہ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ کیا کر لیں؟ چہرہ میرا یاد کر لیں، اچھا، کیونکہ میرا اب بائی پاس ہو جانا ہے، بائی پاس
ہونے والا ہے. ہونے والا ہے. اچھا. ہاں تو میں نے کہا یہ کیا ضروری ہے, دوائیوں سے پہلے علاج کرو. اچھا. وہ کہنے لگا نہیں جی ڈاکٹر نے تو یہ اب فیصلہ کر دیا. اچھا. تو میں نے کہا یار یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی بائی پاس کروانے لگا ہوں میں. تو وہ کہنے لگا کہ جی ڈاکٹروں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اب تم 4 مہینے یا 5 مہینے بمشکل گزارو گے. اچھا. میں نے کہا یہ بات ڈاکٹر کوئی لکھ کے دے سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ 4-5 مہینے گزارو گے, بندہ 4-5ویں دن اگر اس طرح اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کی بات کدھر گئی؟ اچھا. مجھے یہ بتایا جائے. جی. تو اس کی تفصیل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, کوئی بھی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 4 دن بعد مر جائیں گے, 5 دن بعد مر جائیں گے, 2 مہینے بعد مر جائیں گے, 6 مہینے بعد مر جائیں گے. وہ بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے, اس کی نوعیت کا اندازہ لگاتے ہوئے پھر وہ کہتے ہیں مریض کے رشتہ داروں سے اچھا اگر آپ نے ان کا علاج نہ کیا تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو سکتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جی. کہ ایک بندے کی بیوی جو تھی وہ بیمار ہو گئی. اچھا. شدید بیمار ہو گئی. جی. تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اس کا بندہ خاوند جو تھا. اچھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی دیکھو جی بھائی صاحب جی. اس کا علاج جو ہے وہ خاصا مہنگا ہوگا, اس کے لیے آپ فلاں جگہ جائیں, فلاں اسپیشلسٹ سے بات کریں, اچھا. یہ ایکس رے کروائیں. جی. تو آج کل تو ایکس رے جو ہوتے ہیں, جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں. بندہ ماڑکو سا تھا. اچھا. ماڑکو سمجھتے؟ کمزور سا. تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا جی اس نے کہا کہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو باہر بٹھا دیں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو اس نے یہ جب بتایا تو اس کا خاوند باہر آیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا انہوں نے جواب ہی دے دیا. یعنی بیوی کو اسے بتا دیا؟ ہاں جی ہاں جی. وہ گیا تھا بیوی کو لے کے چیک کروانے کے لیے. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ بس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس اب اس کا وقت آ گیا. ہاں جی ہاں جی. وہ خرچہ نہیں کر سکتا تھا نا جی. تو اس نے کہا میں ڈاکٹر پہ یہ الزام لگا دیتا ہوں. کمال کی بات ہے امام الدین, لیکن بہت بری بات ہے. ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی مریض ہوتا ہے اس کو دلاسا دیا جاتا ہے, اس کی ہمت بڑھائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں کسی کو لے کر گیا تھا امام الدین, لیکن آپ لوگوں سے ملتے تو ہیں نا. کمال ہے, کسی کے بیوی ہو تو میں اس کو کیوں ملوں گا؟ میں یہ بات نہیں کر رہے امام الدین, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جاتے ہیں چوپال میں کوئی جنانیاں تو نہیں ہوتی. چلیں اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ کہنا چاہیے کوئی بھی مریض ہو تو مریض کی ہمت بنانی چاہیے. مریض سے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم مرنے والے ہو. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ لیا یا یہ کہہ لیا کہ بس اب تمہاری کہانی کا اینڈ لگنے والا ہے, تو وہ تو سمجھ جاتا ہے نا مریض تو. یہ بتائیے امام الدین, جو اب آپ نے کہا بائی پاس والی بات آپ کر رہے تھے, جس کا آپ نے کہا کہ میرا چہرہ پہچان کے رکھ لو, کہ وہ اس لیے کہ بیچارے کے دماغ پہ وہ اثر کر گئی تھی بات. اچھا. کہ جی اب تو میرا آپریشن ہونا ہے, میں نے دنیا میں نہیں رہنا. تو وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرا چہرہ یاد کر لو.